السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 56، غزوہ احد۔ قریش مکہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ اس مقابلے میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو غزوہ بدر کا سبب بنا بچا کر مکہ پہنچ گیا تھا، اس کا سارا مال مسلمانوں کے خلاف جنگی اخراجات کے لیے روک لیا جائے۔ جن لوگوں کا یہ مال تھا انہوں نے بھی سرداران قریش کی بات مان لی، چنانچہ یہ سارا مال، جن کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا۔ کفار مکہ نے ملک عرب کے دوسرے قبیلوں کے لیے شعراء روانہ کیے، وہ ان کے جذبات کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں، چنانچہ انہوں نے قریش کی حمایت و تعاون پر لوگوں کو آمادہ کیا، یہاں تک کہ ابو غزوہ جو ایک شاعر تھا اور وہ غزوہ بدر میں قیدی بھی ہوا تھا، آپ نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اس سے وعدے پر بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نہیں بھڑکائے گا۔ اس نے بھی رسول اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور صفوان بن امیہ کی ابھارنے پر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہمہ قریش کے ساتھ شریک ہو گئے۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ کر لیا اور بہادری کا جوش دلانے والی عورتوں کو بھی قریش مکہ نے ساتھ لیا، جس کی لیڈر ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ ہندہ کے ساتھ 15 عورتوں کا ایک جھنڈ بھی تھا۔ غزوہ احد کے اسباب میں ایک خاص وجہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس نے قریش مکہ کے رنج و علم پر آگ میں تیل کا کام کیا ہوا، یہ کہ شام کے لیے اہل مکہ کی تجارت مسلمانوں کے لیے حملے کے سبب دشوار گزار ہو گئی، تو اہل مکہ نے عراق ہوتی ہوئی اپنی تجارت کا سامان صفوان بن امیہ کی قیادت میں شام روانہ کیا۔ ادھر نعیم بن مسعود نے نشے کی حالت میں بادہ نوشی کی مجلس میں سلید بن نعمان سے اہل مکہ کے تجارتی قافلے کی تفصیل کہہ سنائی۔ اس وقت ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سلید بن نعمان نے برق رفتاری سے مدینہ پہنچ کر آپ کو اس کی اطلاع دی۔ رسول اللہ نے 100 سواروں کا ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں روانہ کیا۔ چنانچہ قریش قافلہ بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ صفوان بن امیہ کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہ دیا۔ چاندی کے برتن اور چاندی کی بہت بڑی مقدار کے علاوہ قریش کے 200 آدمی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تقریباً 1 لاکھ درہم کا مال غنیمت مسلمانوں نے حاصل کیا۔ آپ نے مال غنیمت سے خمس نکال کر بقیہ مال لشکر اسلام نے تقسیم کر دیا۔ قیدیوں میں فرارت بن حیان رسول اللہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے لیے یہ سب سے علم و انگیز واقعہ تھا، جس سے وہ بکلا اٹھے اور مسلمانوں کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کی بڑی زور و شور سے تیاری شروع کر دی۔ 1 سال ہوتے ہوتے ان کی تیاری مکمل ہو گئی۔ پھر 3000 جنگ جو بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدا تاریخیوں میں مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے اور رسالے کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، اور اکرمہ بن ابی جہل ان کا معاون بنایا گیا۔ اس لشکر کفار کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 ذریں تھیں۔ ان کا پرچم قبیلہ بنو عبد الدلدار کے ہاتھ میں تھا۔ لشکر قریش کی مدینہ روانگی کی اطلاع حضرت عباس نے ایک خط کے ذریعے رسول اللہ کو دی۔ جب آپ کو خط ملا اس وقت آپ قبا میں تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر آپ کو سنایا تو پہلے آپ نے انہیں رازداری کی تاکید فرمائی اور فوراً مدینہ پہنچ کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ مسلمانان
مدینہ اچانک صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر وقت ہتھیار بند رہنے لگے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہتھیار کو الگ نہیں رکھا جاتا تھا۔ انصاری مدینہ کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، رسید بن حجر اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہم تھے، رسول اللہ کی نگرانی کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر لشکر کفار جب مدینے کو جاتے ہوئے مقام ابوا پہنچے تو ہندا نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ کی والدہ کی قبر کو اکھیڑ دی جائے، لیکن قائدین لشکر نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ قبر کے دروازے کو کھولنے کے بعد سنگین نتائج سے خوف زدہ تھے۔ اس کے بعد یہ لشکر کفار کو کوہ احد کے قریب حنین نامی ایک مقام پر، جو مدینہ کے شمال میں وادی قنا کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دن شوال کی 6 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور ہجرت کا 3واں سال۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے لشکر کفار کی آخری پڑاؤ کی خبر رسول اللہ کے پاس پہنچائی تو اس وقت آپ نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے، میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، میری تلوار کے سر پر کچھ شکستگی ہے اور میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا۔ پھر آپ نے گائے ذبح کرنے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے، اور تلوار میں سستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ کی مراد شہر مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے دشمن سے دفاعی حکمت عملی کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنی رائے پیش کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اگر دشمن اپنے پڑاؤ میں رہتے ہیں تو ان کا یہ قیام بیکار ہوگا، اور اگر مدینہ میں آ گھستے ہیں تو ہم گلی کوچوں میں ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گے۔ یہی صحیح رائے تھی اور اس پر منافق عبداللہ بن ابی بھی راضی تھا، لیکن مسلمانوں کا وہ گروہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پایا تھا، وہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی نوجوان جو بدر میں شامل تھے اور اپنا جوہر دکھلا چکے تھے، وہ بھی شہر سے باہر مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی سپاہی کہہ رہے تھے کہ شہر بند ہو کر مقابلہ کرنے سے کمزوری ثابت ہوگی، جبکہ فوج میں ان کی مقدار زیادہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے جمعے کی نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر میں تشریف لے گئے، وہاں سے ذرہ پہن کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لائے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں رسول اللہ کی رائے کی تائید کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ صحابہ نے رسول اللہ سے عرض پرداز ہوئے کہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو جو پسند ہو وہی کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو ایسا ہی کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اپنا جنگی لباس پہن لے تو پھر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ لہٰذا آپ نماز عصر کے بعد 1000 اسلامی فوج کے ساتھ مشرکین مکہ سے مقابلے کے لیے نکل پڑے اور مدینے میں اپنا قائم مقام حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس اسلامی لشکر کے پاس 100 ذرہ پوش اور 50 شہسوار تھے۔ آپ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا پرچم حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ انصار کا دستہ، ان کا پرچم حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شمال کی طرف کچھ آگے بڑھے تو یہود کا ایک دستہ مشرکین کے خلاف آپ کی مدد کے لیے پہنچا۔ یہ خزرج کا حلیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس پر لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اہل شرک کے خلاف یہود سے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخان نام کی ایک جگہ پر پہنچے تو لشکر اسلام کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم سن اور ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ البتہ کم عمری کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت اس لیے مل گئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ پھر جب سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا
کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں کی کشتی کرائی تو واقعی سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی۔ اب چونکہ شام ہو گئی تھی لہٰذا اسی مقام پر آپ نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اور رات بھی گزاری۔ 50 صحابہ رضی اللہ عنہ پہرے کے لیے تعینات کیے گئے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 56۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا